السلام علیکم ناظرین پروگرام حال احوال میں آج کے ہمارے مہمان آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑے قد کاٹ کے حامل سیاستدان ہیں۔ آپ کا شمار آزاد کشمیر کے سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں ہوتا ہے۔ خوش لباسی، اعلیٰ ادبی ذوق اور تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر ان کی ہمیشہ گہری نظر رہتی ہے۔ تعمیر و ترقی ان کا کریز ہے۔ ناظرین، بجا طور پر انہیں آزاد کشمیر بھر میں تعمیر و ترقی کا ہیرو بھی مانا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ریکارڈ بتاتا ہے ہر قومی و عوامی مسئلہ پر ہمیشہ اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کی سینئر ترین قیادت بھی کئی بار ان سے خائف نظر آتی ہے، کیونکہ مزاجن تھوڑے سخت بھی پائے گئے ہیں۔ جی ناظرین، میری مراد سینئر منسٹر آزاد جموں و کشمیر چودھری طارق فاروق صاحب سے ہے۔ سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام جی ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ طارق صاحب، مختصراً اور ناظرین کو یہ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کی اور کون کون سے ادارے، یونیورسٹی، کالج اور اسکول جس میں آپ زیر تعلیم رہے؟ دیکھیں جی، میں ومبر میں ہی پیدا ہوا اور پائلٹ ہائی اسکول ومبر سے میں نے میٹرک کیا وتھ سائنس، اور پھر فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج میر پر میں داخل ہوا ایف ایس سی میں، اور بعد میں سیکنڈ ایئر میں مائیگریٹ کر کے ومبر آ گیا، ومبر ڈگری کالج میں۔ یہاں پہ میں نے ایف اے کیا۔ ایف ایس سی میں نہیں کر سکا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری طبیعت اس طرف نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہیں سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ گریجویشن کی، اور وہ آخری بیچ تھا ہمارا جس نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر یونیورسٹی جو ہے وہ بن گئی تھی، تو ڈگری کالج ومبر میں ہی میری تعلیم ہوئی۔ میرے والد افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں بیرون ملک یا پاکستان میں جا کے تعلیم حاصل کروں۔ اس کے بعد لاء کالج میں ایل ایل بی کا ریگولر اسٹوڈنٹ رہا ہوں لاہور میں، اور پھر پرائیویٹلی میں نے جو ہے وہ ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی اسی دور میں کیا۔ تو یہ میرا تعلیمی کیریئر رہا۔ اس کے بعد مجھے تعلیمی جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے آگے خواہش کے باوجود جو ہے وہ بڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس میں میری سیاسی مصروفیات تھیں یا میری اور مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے میں وہ جو ایک علمی پیاس ہوتی ہے وہ نہیں بجا سکا۔ ٹھیک ہے، زمانے طالب علمی میں آپ سپورٹس کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، کوئی دلچسپی تھی آپ کی؟ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب اسکول کی ہاکی ٹیم کا ممبر تھا، پھر اس وقت بیڈمنٹن کے ساتھ میری دلچسپی تھی، پھر فٹ بال بھی کھیلتے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں کھیلتا تھا، پھر اس دوران کرکٹ بھی آ گئی، پھر اس میں دلچسپی ہوتی رہی۔ کالج میں بھی کھیلتا رہا، یونیورسٹی میں بھی کھیلتا رہا، لیکن میں کوئی اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میں بہت اچھا کوئی پلیئر تھا۔ میں کوئی اس درجے کا پلیئر تھا، لیکن اسپورٹس کے ساتھ میری سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہیں اس عرصہ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ زمانۂ طالب علمی میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس آپ نے کی ہے؟ میں نے سنا کہ آپ جنرل سیکرٹری تھے کالج دور میں، وہ کس ناظرین؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب میں اسکول میں تھا تو ڈیبیٹس ہوتی تھیں یوم پاکستان کے حوالے سے، یعنی 14 اگست کے حوالے سے، قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے، اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بھی بعض کا پروگرام ہوتے تھے۔ تو اللہ مغفرت کرے میرے استاد عبداللہ چغتائی صاحب، ان کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ میں پارٹیسپیٹ کروں۔ شفیع صاحب مرحوم مغفور ہوتے تھے، ان کی بھی شدید خواہش ہوتی تھی۔ ہماری ایک ٹیم تھی جو ڈیبیٹ میں حصہ لیتی تھی، اس میں یہ طارق صاحب ہیں، ابھی یہ جو ان کے بھائی ہیں عارف صاحب، وہ بھی حصہ لیتے تھے۔ تو کافی لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں رہے، تو اسکول سے ہی تربیت شروع ہو گئی تھی۔ پھر کالج میں میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا، میں جنرل سیکرٹری رہا کالج اس ومبر میں۔ صدارت کا الیکشن میں نے لڑا لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میرے مقابلے میں چودھری اسلم صاحب ایڈوکیٹ ہیں، یہاں پہ ومبر میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت کالج کی پالیٹکس میں لوکل پالیٹکس بہت انوالو ہوتی تھی اور بڑے بڑے لیڈر انوالو ہوتے تھے۔ اس کے بعد یونین کا جو سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر یہ جو ایک نرسری ہے سیاستدانوں کی، یہ بند ہوگی، جس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پائے اور یہ یونین کے الیکشن نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے نئے لوگ جو میدان میں آتے اور تربیت یافتہ ہوتے۔ ٹھیک ہے،
آپ نے طارق صاحب ومبر حلقہ میں راجہ ذوالقرنین صاحب، چودھری صحبت علی مرحوم صاحب کے ساتھ مل کے سیاست کی اور ان کے مخالف بھی رہے. آپ ان شخصیات کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، راجہ ذوالقرنین صاحب اور چودھری صحبت علی صاحب اپنے دور کے بڑے سیاستدان رہے ہیں، اور چودھری صحبت علی صاحب مرحوم مغفور، ان کی جو ابتدائی سیاسی زندگی تھی وہ بڑی جدوجہد کی تھی. انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا، اور جو اس وقت مسائل تھے ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. راجہ ذوالقرنین صاحب اس طریقے سے اتنے بڑے کسی ایک مینیفیسٹو کے مطابق نہیں آئے تھے. البتہ وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہے، اس سے پہلے لبریشن لیگ کے ساتھ وابستہ رہے. تو یہ دونوں شخصیات انتہائی قابل قدر ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اور وہ مختلف پارٹیاں جوائن کرتے تھے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پارٹیوں کو ان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. انہیں پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہونے کے باوجود بھی بعض معاملات میں، بعض سیاسی کردار ادا کرنے میں انہیں وہ اتنی کامیابیاں نہیں مل سکیں جتنی ان میں صلاحیت تھی. ٹھیک ہے. طارق صاحب، آپ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم کے ساتھ بھی آپ کی کافی قربت تھی، بلکہ میں نے تو یہ سنا کہ انہوں نے آپ کا نام بھی تجویز کیا ہے. پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے. آپ ان سے کس حد تک انسپائر ہوئے، ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. دیکھیں، آپ نے کیا سیکھا سیاست میں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ میرا نام انہوں نے تجویز نہیں کیا. میرے ٹھیک بیٹے ہے. محمد اعجاز طارق کا نام انہوں نے تجویز کیا تھا. ٹھیک ہے. میرا نام انہوں نے نہیں تجویز کیا. میرا نام میرے والد صاحب نے طارق فاروق رکھا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ان کے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے، تو میں انہیں سیاسی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، فکری لحاظ سے بھی اپنے ایک انتہائی استاد کا درجہ دیتا ہوں. وہ بڑے رواداری کی سیاست کرتے تھے، بڑے آدمی تھے. ریاست میں ان کی شخصیت میں بڑا پن بہت تھا، علم تھا، ادب تھا، تفکر تھا، نظریہ تھا، عقیدہ تھا، کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ محبت تھی، شفقت تھی، جو باقی بعد میں آنے والے لوگوں میں اس درجہ پر تو نہیں رہی. لیکن جب بھی ان کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا، اس میں کسی نہ کسی حد تک ان کی کوئی نہ کوئی بات ضرور پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج جتنی بھی مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، اس میں وہی لوگ زیادہ آگے آئے ہیں جنہوں نے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب سے تربیت حاصل کی، یا پھر سردار سکندر یاد خان صاحب کے زیر سایہ انہوں نے سیاست کی. تو یہ مکسچر ہے ایک جو اس وقت آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں جو مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے نظریات کو، افکار کو آگے بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنا ایفیلیشن ہونے کے بعد آپ کیا وجہ بنی کہ آپ نے مسلم کانفرنس کو چھوڑ دیا اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی؟ ان چیز کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں دو بڑی وجوہات رہی ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ مجاہد اول جو ہے خود وہ سیاست میں عمر کے آخری حصے میں اتنے زیادہ متحرک نہیں رہے تھے، اور ان کے بیٹے سردار عتیق صاحب جو ہے ان کے ہاں وہ سیاست انہوں نے شروع کر دی تھی، اور پھر وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا آزاد کشمیر کے اندر عمل دخل جو ہے وہ ضروری ہو گیا تھا. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بھی، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بااختیار کرنے کے حوالے سے بھی، آزاد کشمیر کی حکومتوں کو بااختیار کرنے کے حوالے سے بھی. پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے وہ 1974 میں غالباً بنی، بلکہ اس سے پہلے بن گئی تھی. تو ان کا ایک بڑی نسبت رہی پاکستان کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. ہماری اس طرح کی لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں بن سکی، یا نسبت نہ بن سکی، یا آنا جانا نہیں رہا. تو آزاد کشمیر کے مسائل جو ہیں وہ اعلیٰ سطح پہ اسلام آباد کے لیول پہ سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے. اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اب وقت آ گیا جب مجاہد اول جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہے، اسکندر صاحب بھی ویرانہ سالی کا شکار ہیں. تو پاکستان میں ایک بڑی لیڈرشپ کے ساتھ ہم اپنا، اور جو نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، یہ بھی بڑی اہمیت کی عمل بات ہے. میاں نواز شریف صاحب کشمیریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خونی رشتے ہیں ان کا تعلق ہے، ان کا واسطہ ہے. پھر وہ کشمیر کے ساتھ بہت محبت بھی کرتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتے تھے. تو یہ ساری باتیں تھیں، لیکن کشمیر کے عوام کو بھی
ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، جو ان کا کریز تھا کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ ڈیولپمنٹ. تو ابھی جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ انہی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا فیصلہ تھا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، اور ہمیں اس فیصلے کے اوپر قطعاً کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تو اگر آج تقریباً 9 سال گزرنے کے بعد میں یہ کہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا آپ اس سے مطمئن ہیں گے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں تو کافی مطمئن ہوں. ٹھیک کچھ مشکلات ہمیں ہیں، پاکستان میں لیڈرشپ مشکلات کا شکار ہے، پھر پارٹی کی تنظیم سازی اس لیول پہ نہیں ہے، منظم نہیں ہے پارٹی، اور لوگوں کو ایکسیس بھی شاید اتنی نہ ہو. آزاد کشمیر میں بھی تنظیم سازی اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، اس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت مطمئن ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا قیام جو ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں بہت مدد ملی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اور راجہ فاروق قادر صاحب کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. طارق صاحب، اکثر جو بات یا اختلاف بند کمرے میں کرنا ہوتا ہے، آپ اس کا اظہار سرعام کر دیتے ہیں، جس سے سیاسی کشیدگی بھی اکثر پیدا ہو جاتی ہے. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہو وہ ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے. یہ بات پرسیپشن ہے کہ جی پہلے بات چیت نہیں ہوتی. پارٹیوں کے اندر فورم دستیاب ہونے چاہیے جہاں پہ کارکنوں کو بات کرنے کا موقع ملے. جب وہ فورم دستیاب نہ ہو اور بعض اوقات لیڈرشپ ایکسیسیبل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اظہار ہی جو ہے وہ جمہوریت ہے. جمہور کسی اور چیز کا نام نہیں، اپنی آزادی رائے کا. تو پارٹیوں کے اندر بھی آزادی ہونی چاہیے اور لوگوں کو اپنی آزادی جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو فیصلہ پارٹی کر لے اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے. میں نے بعض معاملات میں، تنظیم سازی کے معاملات میں، حکومت سازی کے معاملات میں بیوروکریسی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بانگ دل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ڈسپلن کا بھی سختی سے پابند رہا ہوں. مجھے کسی نے شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا، نہ ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. وہ اس وجہ سے کہ میں پارٹی میں ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر فائز ہوں، حکومت میں بھی ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر فائز ہوں. تو میں لوگوں کو جواب دہ ہوں، اور خود بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو جواب دہ ہے. یہ جمہوری حکومت نام ہی اسی چیز کا کہ یہ 5 سال کے بعد اس نے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ ان کی کارکردگی اچھی رہی یا نہیں رہی. جو آمر ہوتے ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی عوام کی، لیکن جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ تو لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ہر وقت حاضر ہوتی ہے. اس لیے حاضر ہوتی ہے کہ 5 سال بعد اس نے چہرہ دکھانا ہوتا ہے، اور بعض کا 5 سال سے پہلے ہی چہرہ دکھانا پڑ جاتا ہے. تو ان حالات میں یہ جو آزادی رائے ہے، اظہار ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے. انسان کو جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو نسبت ہے جمہور کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو تعلق واسطہ ہے، اس حوالے سے جو بھی دستیاب فورم ہے، اور جب دستیاب فورم بند کر دیے جاتے ہیں تو تب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باہر آ کے بات کرتے ہیں. یہ تاثر کہ پہلے میں بات نہیں کرتا، پہلے میں بات کرتا رہتا ہوں. اور وہ مجھ سے کوئی مجاہد اول نے ہمیں کہا کہ آپ کھل کے بات کریں. سالار جمہوریت بہت سخت آدمی تھے، اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن وہ بھی کہتے رہے بات کریں. فاروق قادر صاحب بھی، میں ان کو بڑی داد دیتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ حکمران تو ایسے آدمی کو جو کھلے دل جو ہے وہ تنقید بھی کرتا ہو، کرٹک بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو کم لوگ برداشت کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ رائے فاروق قادر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے میرے جیسے آدمی کو برداشت کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. گزشتہ سال آزاد کشمیر میں 13ویں ترمیم کی گئی، جس سے آپ کی تنقید بھی، جس پر آپ کی تنقید بھی سامنے آئی. آپ کے اس پہ کیا تحفظات تھے؟ نہیں، ایک تو بات یہ غلط ہے کہ میری تنقید سامنے آئے. میں تو کمیٹی کا چیئرمین ہوں، اور 13ویں ترمیم سے پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کنسنسس ایک ڈاکومنٹ تیار کی تھی ترامیم کے حوالے سے، آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار کرنے کے حوالے سے، اور اس میں بھی میں ممبر رہا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے. اور پھر یہ جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں، 13ویں ترمیم ہوئی، اس میں ہماری مکمل سپورٹ حاصل تھی راجہ فاروق قادر صاحب کو، ان کی ٹیم کو. کچھ ایسے معاملات بیچ میں جلد بازی میں ہوئے ہیں جو قابل اصلاح ہے، اس کے اوپر ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے. اور یہ جو آئینی جو ارتقاء ہے یہ جلدی نہیں ہوتا، یہ بڑی جدوجہد کر کے ہم نے 13ویں ترمیم کروائی ہے. اس میں کچھ شاید غلطیاں ہوں، لیکن یہ تاثر کہ میں اس کا مخالف ہوں، یہ خلاف حقائق بات ہے. میں تو اس معاملے میں میرا بڑا کیل رول رہا ہے، اور وہ خود راجہ فاروق قادر صاحب سے آپ پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہے، یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کو پتہ ہے کہ جی
جیسے این ٹی ایس کے حوالے سے، این ٹی ایس میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بہت اختلاف تھا، لیکن میں تو اس کا بڑا پرزور سفارشی رہا ہوں کہ این ٹی ایس ہونا چاہیے اور لوگوں کو میرٹ کے اوپر تعیناتیاں ہونی چاہیے. تو یہ اندر کی باتیں ہیں، پارلیمانی پارٹی کی اندر کی باتیں ہیں، کیبنٹ کی باتیں ہیں. باہر شاید اس طرح کا تاثر ڈیولپ ہوتا ہو، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں، جو پالیسی بنتی ہے، اس میں میرا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور میری پارٹی کے جتنے باقی ایم ایل ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سارے کوئی خوش آمدی ہیں یا ہم سارے جو ہے وہ جی ہاں کہنے والے ہی ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم تکرار بھی کرتے ہیں، اصرار بھی کرتے ہیں، اور بعض باتیں حکومت کو واپس بھی لینا پڑی ہیں اسی وجہ سے کہ پارلیمانی پارٹی نے یا کیبنٹ میں ان باتوں کے اوپر اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. موجودہ حکومت بنتے ساتھ ہی آپ میں اور جناب وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے درمیان تعلقات کا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا، جس سے نقصان آزاد کشمیر کی سیاست، مسلم لیگ نون اور حلقہ بھمبر کی عوام کو بھی ہوا. آپ کے درمیان اصل وجہ تنازع کیا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب زیرک آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. اپوزیشن میں وہ اپوزیشن لیڈر رہے. ہمارا بڑا اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں. ہم نے بہت جدوجہد اکٹھے کیے. پارٹی کو یہاں تک لانے میں ہمارا بڑا کردار ہے اور ان کا بڑا کردار ہے. یہ آج آزاد کشمیر میں جو بڑی بڑی شخصیات آپ کو پارٹی میں شامل ہوئی دکھائی دیتی ہیں یا وزراء ہیں، ان کو لانے میں راجہ فاروق حیدر صاحب، میں شاہ غلام قادر صاحب اور باقی جو احباب ہیں، ان کا بڑا کردار ہے. تب جا کے ہم نے یہ سارا ایک نظام بنایا. کوئی آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا. ہمیں کسی نے بنا کے نہیں دیا، ہم نے خود بنایا ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ ہمیں کسی نے بنا کے دیا، ہم نے خود اس کو مینج کیا ہے. یہ جو آپ کی بات ہے کہ جی اختلاف ہو جاتا ہے، حکومت میں ترجیحات ہوتی ہیں، اور ترجیحات جو ہے وہ فکس کی کرتی ہیں پولیٹیکل ٹیم جو ہے. پولیٹیکل ٹیم کو جب کچھ معاملات میں نظر انداز کیا جائے گا تو پولیٹیکل ٹیم جو ہے پھر وہ اس کا اظہار کرتی ہے. میں لوگوں کا منتخب نمائندہ ہوں. مجھے ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے سارے لوگوں نے ووٹ دیے ہوں، کچھ ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہوں جو مسلم لیگ نون میں نہ ہوں، لیکن جب آدمی منتخب ہو جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، تو پھر سارے لوگوں کا ہوتا ہے. وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں رہ جاتا. وہ وزیر جو ہے وہ سارے لوگوں کا ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. اسی طرح وزیر اعظم ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. تو میرا شروع سے یہ اظہار رہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ٹیم سے پولیٹیکل کام لینا چاہیے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے اس سے ایڈمنسٹریشن کا کام لینا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، اور جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی پوزیشن متاثر ہوتی ہے. ہمارے یہاں تاثر یہ رہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بڑے زیرک ہوتے ہیں، ان کی برادریاں ہوتی ہیں، ان کے کنبے قبیلے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. تو پھر یہ ایک خوش آمدانہ جو ہے وہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں. بھمبر میں تو مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. یہاں کے سیکٹریز بہت ہیں، یہاں کے اور بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں. اب پھر اسی طرح پولیس میں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ بھی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کی بھی کوئی نہ کوئی تعلقداری نکل آتی ہے، تو وابستگی ہوتی ہے. تو مجھے یہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. میں ایک کریڈٹ راجہ فاروق حیدر صاحب کو دیتا ہوں، اور ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے معاملے میں انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں ان کا بھی اور اپنی ساری جو وزراء کی ٹیم ہے پارلیمانی پارٹی، اس کا بڑا شکر گزار ہوں. بھمبر میں جتنی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بخل سے کام نہیں لیا. کچھ سیاسی ایشوز پہ میری اور ان کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. اختلافات ہوئے، اب وہ سارے سیٹل ہو چکے ہیں. اب کوئی میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں. میں نے بہت سارے معاملات میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جن باتوں پہ ہمارا کنسنسس ہوا ہے ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ میں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، میرے اختلاف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہوا ہے، اور وہی بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اختلاف کرے تو باقی لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے. اچھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو قربت حاصل ہو جاتی ہے. بھمبر میں قربت حاصل کرنے کے بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صرف وہ نہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی جو ان کو سپیس دیتا ہے. انہوں نے الیکشن میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، الیکشن کے بعد بھی تلاش کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ابھی تک اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر سے جو میرا ٹارگٹ تھا، جو میری سوچ اور فکر تھی، جو میرا ایک علاقے کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے جو میری سوچ تھی، میں بہت زیادہ مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقیوں کی نسبت ہماری کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے.
ٹھیک ہے. جی 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کے خاتمے اور 3 ماہ گزرنے کے بعد جو جاری کرفیو ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، اس کے بارے میں آپ ایز اے کشمیری کیا جذبات رکھتے ہیں؟ دیکھیں میری تو میں چونکہ سیاسیات کا طالب علم ہوں، تاریخ کے بھی ساتھ تھوڑی بہت شد بدھ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انڈیا نے بہت سمارٹ پلے کیا ہے اور جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑی سمارٹ ہے، اور انہوں نے بہت سارے معاملات میں ہمیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بہت پیچھے دھکیلا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، تعلق ہے، ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، ہم نے سمجھا بھی، اب بھی ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر. اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے. انتہائی مشکلات ہیں، اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، اور ان میں ہندوستان نے ایک وار کیا، اور وہ جو 370 ہے جو ان کے آئین کا حصہ تھی اس کو، اور پھر 35A 370 کے ساتھ ہمارا اتنا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں. 35A کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیموگرافک جو چینج آئے گی اور مشکلات بڑھیں گی. پھر انہوں نے اپنا ایک ڈائریکٹ رول لایا. کچھ مواقع ہم نے ضائع کیے ہیں، کشمیریوں نے بھی ضائع کیے ہیں، پاکستان نے بھی ضائع کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جو ابھی صورتحال ہے یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے. اس میں جذباتیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو جذبات میں مبتلا کرنا آسان کام ہے، اپنے تقریروں کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے، لیکن قوموں کو آزادی کی منزل تک لے جانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں مشکلات کا سامنا ہے. جذبات میں آ کے انسان جو ہے وہ جذبات بھی ہونے چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ تحمل اور بردباری اور حکمت سے اور گہرائی سے اس کو دیکھتی ہیں کہ کیسے اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، جو ہمارے ہاں میں بہت مفقود دکھائی دیتی ہے. ابھی تو بہت مشکلات ہیں کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، لیکن اس حوالے سے مجھے جو پرابلم پیش آئی ہے، جو خدشہ پیش ہوا ہے مجھے، کہ آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوان نسل ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے کوئی مثبت جو سوچ اور فکر ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ ہندوستان جو چاہتا تھا کہ پاکستان مخالف جذبات ابھارے جائیں، وہ دشمن کے ہاتھوں میں نادانستہ طور پر کھیلے، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو پارٹیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریے پہ اوپر گامزن ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم کانفرنس ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور دیگر کئی پارٹیاں ہیں، جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، تو جو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور کرنا بھی چاہیے. پاکستان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو سرحد ہے اسے محفوظ بنانا چاہیے. پاکستان طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، معاشی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہوگا، تب وہ کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. پاکستان کمزور پاکستان، جس میں اختلاف ہی اختلاف ہے، تلخی ہے، ناراضگی ہے، معیشت تباہ کن ہے، ایسے حالات میں آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے دنیا کی، دنیا طاقتور کے ساتھ چلتی ہے، کمزور کے ساتھ نہیں چلتی. ہمیں دنیا سے کٹ کے نہیں رہنا چاہیے، دنیا کو سمجھ کے اپنی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اور آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حکومتیں ہیں، اور جو دیگر اس سے وابستہ لوگ ہیں، اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. اور یہ ایک عارضی پسپائی ہے، اس عارضی پسپائی کو اپنی فتح میں بدلنے کے لیے بھرپور طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کریں گے، اور اس کے لیے ایک حکمت عملی تیار کریں گے جس سے کشمیریوں کو بچایا بھی جا سکے اور کشمیریوں کی جو منزل ہے پاکستان، اس کا حصول بھی ممکن بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. آپ حکومت پاکستان اور عمران خان صاحب کی جو موجودہ پالیسی کشمیر کو لے کر ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کو سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب صرف اکیلے نہیں بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں چلے گئے ہیں جن کو بہت زیادہ اس بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایک یکجہتی کی ضرورت ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، بدقسمتی سے نہیں ہے. تو
مجھے امید ہے کہ جلدی جو ہے وہ وزڈم پریویل کرے گی اور بہتر فیصلے ہوں گے. ابھی فی الحال مایوسی کے جو بادل ہیں ان کو چھٹ جانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کی زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان پہ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کے عوام، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ سیز فائر لائن کو عبور کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے عملی جہاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں 70-72 سال سے مختلف مواقع پہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے. یہ نئی صورتحال نہیں ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے. ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. قومیں جب تک حقائق کا سامنا نہ کریں تب تک وہ اپنی صفیں صحیح درست نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی صفیں درست کرنی ہیں. یہ جو جہاد ہے یا یہ اسٹیٹ اعلان کرتی ہے، اور پاکستان نے 2-3 جنگیں جو ہیں، 2 جنگیں تو بالخصوص جو ہے وہ مثلا 65 کی اور کارگل کی جنگ وہ کشمیر کے لیے ہی لڑی ہے. باقی جو جنگیں ہیں ان کی الگ ایک انفرادیت ہے. پاکستان میں نے جیسے پہلے کہا مضبوط ہوگا تو تب جا کے کچھ بات بن ابھی دنیا میں ماسوائے پاکستان کے ہمارا کوئی حامی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس آئل نہیں ہے، ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے بے ہنگم قسم کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے وہ آج کل مذہب کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کر رہی، آج کل وہ تجارت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہی ہے. اس لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو سعودی عربیہ کی جانب سے، یو اے کی جانب سے باقی وہ رسپانس نہیں ملے گا. تو وہ لوگ اپنے مفاد کے تحت پالیسی بناتے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا جب اس کسی اور وجہ سے بات بنتی تھی. تو اب جہاد کا جب عمل شروع ہوگا تو تب بیسیکلی ایسی بات کرنی چاہیے. ابھی تو کشمیری کو بچانے کی بات کرنی چاہیے. کشمیری کیسے بچ سکتے ہیں؟ ادھر لوگ مقبوضہ کشمیر کے اندر آئے روز شہید ہو رہے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، ان کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن بنا دی گئی ہیں. یہاں پہ ایل او سی کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ ہے اور لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے جان و مال کو نقصان پہنچتا ہے، بڑی شدید قسم کی ٹینشن ہے. ان حالات میں تو اس بات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو مشکل میں ہے، جن کی جان و مال مشکل میں ہے، جن کے عزیز و اقارب مشکل میں ہے، جن کا مستقبل جو ہے مشکل میں ہے، ان کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کیا جائے. ابھی اور طرح کے اقدام کرنے کی شاید وہ کرنے پڑیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. طارق صاحب، کشمیر کے حالات جس نیج پر پہنچ چکے ہیں، آزادی کشمیر کے سلسلہ میں سیاسی جماعتوں اور جو ہماری عوام ہے ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں، کردار تو یہی بنتا ہے کہ وہ جو ایک تو ان کی سوچ اور فکر بڑی کلیئر ہو، وہ چاہتے کیا ہیں. ہمارے بزرگوں نے جب 19 جولائی کو قرارداد پاس کی تھی تو کلیئر کٹ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اس وقت آپشن تھا، پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی تھی اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ لوگ، قائد اعظم کی لیڈرشپ کے لوگ پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے. فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کے مطابق پھر یہ خطہ بھی جو ہے وہ لڑ کے کشمیریوں نے خود آزاد کروایا ہے، یہ جو آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں. تو اسی طرح نظریاتی سوچ اور فکر میں پختگی لانی چاہیے. یہ جو انتشار ہے آپس کا ختم کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں صرف کشمیر کے اندر تحریک نہیں ہونی چاہیے، جموں کے اندر بھی ہونی چاہیے، کارگل کے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ لیہ اور لداخ میں بھی ہونی چاہیے، گلگت بلتستان میں ہونی چاہیے. جس وحدت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ وحدت قائم نظر آئی ہے ہمیں 1947 سے لے کے اب تک. اس کا اظہار کرنا بڑا مشکل بات ہے. وہ حقائق کو دے کے فیصلہ کریں نا. وہ حقائق یہی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو پایا. اس میں کس کا قصور ہے، کس کا قصور نہیں ہے. اس لڑائی میں پڑ جائیں گے تو کبھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. غلطیاں اپنی تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی حکومتوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس قسم کا کشمیر چاہتے ہیں، کس طرح کا کشمیر چاہتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے. اور یہ وہ فیصلہ انہیں اب جلدی کرنا پڑے گا. ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے. یہ صرف تقریروں سے مسائل نہیں حل ہونے والے، یہ تدبیروں سے مسائل حل ہونے والے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ میں یہ اہلیت ہے. اگرچہ پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے
جس کو پورے پاکستان میں اتنے بڑا ایک مینڈیٹ حاصل ہو، انتشار وہاں پہ بہت ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب میں اہلیت تھی، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا، جس سطح پہ ان کو لے جایا گیا، کیوں لے جایا گیا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ معاملات کو حل کر لیا جائے، نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اب جو ہماری ابھی لیڈرشپ ہے، جن پہ ذمہ داریاں بہت عائد ہیں، تقسیم بہت ہے پاکستان میں، انتشار بہت ہے، سیاسی انتشار کی میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ وزڈم پریویل کرے، ان کو سمجھنے کا موقع ملے کہ اصل ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، اور انہیں دشمنوں میں اور دوستوں میں تمیز کرنی چاہیے۔ ہندوستان اگر کرتارپور میں دوست ہے تو مقبوضہ کشمیر میں دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر مقبوضہ کشمیر میں دشمن ہے تو کرتارپور میں دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ قوم آج کل سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، اساتذہ نے، پروفیسرز نے، جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقابلی جائزہ لینے والا بنا دیا ہے۔ ہمیں بچوں سے، نوجوانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے وہی بات کرنی چاہیے جو قابل عمل ہو۔ جو قابل عمل نہ ہو اس کے بارے میں ہم جب باتیں کریں گے تو لوگ ہمارا تمسخر اڑائیں گے۔ اللہ کرے کشمیر آزادی کا سورج دیکھے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور کشمیر کو آزادی ملے گی۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیے کہ میں، اور آپ نے جو سوالات کیے ہیں، میں ان کی جو ایک صحافتی لحاظ سے جو ان کی کریڈیبلٹی ہے، یا ان کی جو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ایک اچھا یہ سسٹم شروع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو آپ کا چینل ہے اور آپ کی جو ٹیم ہے یہ مزید ترقی کرے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت جی مہربانی۔ ناظرین آج آپ نے سینئر منسٹر صاحب چودھری طارق فاروق صاحب کی گفتگو سنی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔